الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ کیونکہ وقت پہلے ہی قلیل ہے اور جو سامنے گھڑی لگی ہے وہ ہے بھی خراب، تو میں بغیر کسی تمہید کے گفتگو کی ابتدا کرتا ہوں۔ پہلی بات تو آپ سے کہ ہمارے یہاں آنے کا مقصد ہی ذکر مصطفیٰ علیہ السلام ہے، تو پھر اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہو اور درود پاک کی آواز اتنی پست ہو تو پھر یہ کوئی مزہ تو نہ ہوا۔ میرے سیدی رومی عصر، غزالی دوران، نباز ملت حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بڑا خوبصورت شعر پڑھا کرتے تھے۔ آپ کا تو انداز ہی جدا اور منفرد تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے، جب سرور عالم کی نعتیں گلشن میں انادل پڑھتے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ ہم ہی پڑھتے ہیں، یہاں سارے ہی پڑھتے ہیں، لیکن وہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے پاس سننے کے لیے کان نہیں ہے۔ جسٹس جاوید اقبال نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے اپنا گریباں چاک، تو اس میں وہ لکھتا ہے کہ جب علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے گئے نا، تو میں نے پیچھے سے خط لکھا، ابا جی میرے لیے ریڈیو بھیجیے گا۔ تو جاوید اقبال اس میں لکھتا ہے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے ریڈیو تو نہیں بھیجا، بلکہ آپ نے اشعار لکھ کے بھیج دیے، اور وہ شعر کیا تھے؟ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ اور جاوید اقبال ریڈیو دا کی کرنا ہے، ایک باری ڈگا تے ٹوٹ جائے گا، جو تیرے اندر عشق مصطفیٰ کا ریڈیو لگا ہے اسے کیوں نہیں آن کرتا؟ اور پھر اس کے بعد بڑا خوبصورت مصرع، میرے سیدی اکثر اس کو پڑھا بھی کرتے تھے، گر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو، گر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ جن لوگوں کو اللہ جل شانہ نے دل فطرت شناس دے رکھا ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ کون کون سی چیز کس کس انداز میں ذکر مصطفیٰ علیہ السلام کرتی ہے۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے، جب سرور عالم کی نعتیں گلشن میں انادل پڑھتے ہیں، ارے پھولوں کی بات تو رہنے دو سب خار ہرے ہو جاتے ہیں۔ جب بلبل حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں نا، تو حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے، پھولوں پر تو بہار آتی سو آتی ہے، ساتھ کانٹے بھی جھوم اٹھتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہاں کانٹے نہیں بیٹھے، یہاں سارے کے سارے حضور کے امتی بیٹھے ہیں۔ اس لیے جب بھی محفلوں میں جایا کرو یار، اپنے بیٹھنے کا ثبوت دیا کرو۔ لازم نہیں کہ نقیب محفل ہی آپ سے ترلے ڈال ڈال کر آپ سے درود پڑھائے گا، نہیں، ہمارا آنے کا مقصد ہی درود پڑھنا ہے۔ اور ایک روایت بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تفاسیر میں لکھا ہے
کہ جب اللہ جل شانہ نے کن کہہ کر یہ سب کچھ تخلیق کر دیا، اور جو ہو گیا ہے، جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا، وہ سارا لوح محفوظ پر لکھا پڑا ہے، تو کچھ اللہ کے ایسے مقرب فرشتے تھے جن کی نظر لوح محفوظ پر رہا کرتی تھی۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ وہاں فرشتوں نے بڑا کچھ پڑھا، لیکن دو قوانین پڑھے۔ پہلا کیا تھا کہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں جلوہ گر ہوں گے، پھر وہ پردہ کر لیں گے، رخ انور کو چھپا لیں گے، آپ کا مدار بنے گا، تو کیا ہوگا؟ 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں سلام پیش کرنے آئیں گے، اور جو فرشتہ ایک بار آئے گا اس کو دوبارہ یہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ دوسرا قانون یہ لکھا تھا کہ ہم بشر جو ہے یہ بار بار جائیں گے۔ علماء سے آپ اکثر سنتے ہیں جب ہمارے جد امجد کی تخلیق ہوئی تو تب بھی فرشتوں نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، فرشتوں نے تب بھی کہا تھا، تو اب بھی ان کی نظر میں تھا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ فرشتوں نے اپنے بازوؤں پر سیاہ رنگ کی پٹیاں باندھی اور ہاتھوں میں سیاہ رنگ کے جھنڈے اٹھائے، اور حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کی معیت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی۔ اللہ تو عالم الغیب ہیں، سارا کچھ جانتے ہیں، پھر بھی پوچھا او فرشتوں کیسے آنا ہوا؟ عرض کی یا اللہ ہم نے لوح محفوظ پر پڑھا ہے کہ جب تیرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مدار بنے گا تو 70,000 فرشتوں کو تو صبح اور 70,000 فرشتوں کو تو شام سلام بھیجنے کے لیے بھیجا کرے گا، اور جو فرشتہ ایک بار جائے گا اس کی باری دوسری بار نہیں آئے گی۔ تو دوسرا قانون یہ لکھا ہے کہ یہ حضرت انسان جو گناہ بھی کرے گا، جو غیبت بھی کرے گا، جو چغلی بھی کرے گا، اور بھی گناہ کرے گا، اور اس کے بعد بھی اس کی گندگی کا یہ عالم ہے کہ اس کی آنتوں میں پاخانہ ہوگا، اس کے پھیپھڑوں میں بلغم ہوگا، اس کی رگوں میں خون گردش کرے گا۔ یا اللہ یہ بار بار اور ہم صرف ایک بار؟ تو مفسرین نے لکھا، اللہ نے فرمایا فرشتوں یہ قانون تو نہیں بدلے گا، یہ تو اسی طرح رہے گا۔ تو فرشتوں نے عرض کی یا اللہ پھر تیرے محبوب کے بغیر ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ تو مفسرین نے لکھا ہے وہاں اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں وہاں تو تمہیں دوبارہ نہیں بھیجوں گا، ہاں جہاں کہیں بھی میرے محبوب کے ذکر کی محفل سجا کرے گی نا وہاں چلے جانا، تم کو وہ والا ہی مزہ آئے گا۔ آیا وہ اتنے تم نہیں یہاں آئے بیٹھے جتنے وہ آئے بیٹھے ہیں۔ ہاں یہاں آج حضور کی باتیں ہوں گی، آج یہاں حسن یار کا چرچا ہوگا، آج یہاں محبوب کی زلفوں کا تذکرہ ہوگا۔ تو یار کیا جا کر کہیں گے وہ کہ درود ہی نہیں پڑھتے کوئی؟ نہ یار، اس طرح ہر محفل میں اتنا جھوم کر درود پڑھا کرو کہ سارا سما بھی تمہارے ساتھ جھومنے لگ پڑے۔ لیکن ہماری کیونکہ مقصد کیا ہے محفل کا؟ ختم نبوت۔ محفل کیا ہے؟ محبت رسول۔ محفل کیا ہے؟ عظمت رسول۔ محفل کیا ہے؟ شان رسول۔ محفل کیا ہے؟ ذکر رسول۔ تو میرے دوستو محفل ہو لیکن اس والہانہ انداز سے ذکر رسول نہ ہو تو پھر مزہ تو نہ آئے۔ اس لیے میرے دوستو خوب محبت سے حضور پر درود پڑھا کرو۔ اس دن آپ کو پتہ ہے تھوڑے دن بیتے ہیں، ہماری مسجد میں عالم اسلام کے عظیم مبلغ پیرزادہ رضا ثاقب مصطفی مدد ذلہ العالی تشریف لائے، اور میرے سیدی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد مصباح الحق خادمی مدد ذلہ العالی بیٹھے ہیں۔ اگر میں ان کا نام نہ بھی لوں تو کوئی نہیں، لیکن آپ نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ بھائی حقیقت تک کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے بات سنی ہے اسی کا نام لے کر بیان کی جائے۔ کوئی تو نہیں سن رہا لیکن اللہ تو سن رہا ہے نا، تو نے دگا دے دیا لوگوں کو۔ تو بڑی خوبصورت بات آپ نے بیان کی۔ آپ فرمانے لگے کہ یار وہاں بھی درود پر بات چل نکلی، تو آپ کہتے ہیں کہ یار ہمارے جسم پر اتنے بال نہیں، اگر کسی کو کہا جائے نا کہ اپنے بالوں کی گنتی کرو انتہائی کٹھن مرحلہ ہے، شاید کو کامیاب ہو بھی جائے لیکن بڑے کٹھن مرحلہ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے جسم پر اتنے بال نہیں ہیں جتنے ہم پر مصطفیٰ کریم کے احسانات ہیں۔ بھلا حکم تو یہ ہے کہ حضور کی محبت میں درود پڑھا جائے۔ اوہ اللہ کے بندو، اگر محبت میں نہیں پڑھا جاتا تو حضور کے احسانات کو یاد رکھ کے درود پڑھا کرو۔ اور یہ بات میری نہیں ہے، یہ بات ہمارے امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بھی ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا۔ ہم تو حضور کی محفل میں، حضور کی مسجد میں آ کر بھول جاتے ہیں۔ درود پڑھتے ہوئے ہمیں ہچکچاہٹ ہوتی ہے، درود پڑھتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ قربان جاؤں حضرت،
ہم قالین پر بیٹھ کر بھی درود پڑھتے ہوئے ہچکچاتے ہیں۔ سلام ہے حضرت بلال کی محبت کو جو کوئلوں پر لیٹ کر بھی پڑھا کرتے تھے۔ سلام ہے صحابہ کی محبت کو جو بدر کے میدان میں تلواروں کے سائے کے نیچے بھی پڑھا کرتے تھے۔ نہ یار نہ چھوڑو میرے دوستو، اقبال پہلے کہہ گئے تھے یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد ذرا اس کے بدن سے نکال دو۔ اور مسلمانوں ہوش میں رہنا، تم پر یہ وقت آئے گا بڑے بڑے ہیلوں اور بڑے بڑے اندازوں سے تمہارے دلوں سے حضور کی محبت کو نکالا جائے گا، جاگتے رہنا۔ اور میرے دوستو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سلسلے کمزور پڑ رہے ہیں۔ نہ یار یہ کیا ہوا، ہونا تو یہ چاہیے حضور کا نام آئے سارے جھوم اٹھے، نقیب کو کہنے ہی نہیں پڑے، ہم خود ہی اتنا جھوم جھوم کر پڑھیں کہ ہر ایک کو لطف آ جائے۔ نہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے۔ اگر دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو پھر امت، جب بھی کبھی کرم کا موقع آیا تو پھر امت، جب جانے لگے تو پھر امت۔ حضرت سیدنا قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں وہ آخری شخص ہوں جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے مزار مبارک سے باہر نکلا۔ آخری شخص آپ فرماتے ہیں میں ہوں۔ فرماتے ہیں جب جی نکلنے لگا تو میرا پھر جی چاہا میں ایک بار پھر حضور کا روح انور دیکھ لوں۔ فرماتے ہیں میں پھر قبر میں لوٹا، کپڑا ہٹا کر حضور کے روح انور کی زیارت کی تو کیا دیکھتا ہوں، اپنے مزار مبارک میں آرام فرماتے ہوئے لبھہ مبارکہ میں جنبش ہے۔ فرماتے میں گھبرا گیا، مصطفیٰ کریم اپنے مزار مبارک میں آرام فرماتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا جب کان حضور کے لبوں کے قریب کیا تو حضور وہاں اپنے مزار میں آرام کرتے ہوئے بھی کہہ رہے تھے ربی حبلی امتی جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے۔ میرے دوستو خالی محفلوں میں نہیں بلکہ اپنا وتیرہ بنا لو، اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے حضور نبی کریم علیہ السلام پر درود پڑھا کرو۔ اور دیکھو تو صحیح عظمت ذکر مصطفیٰ ہے کیا، ہم پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں۔ اب بابا جی کو دعاتے کرو ذرا رحمت ہو جائے۔ اور میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی کا مصرع بھی ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ رحمت دا دریا الہی ہر دم وغدا تیرا۔ علماء بیٹھے ہیں، وہ دریا نہیں ہے، دریا وہ ہے جس کا کنارہ نظر آئے۔ اللہ کی رحمت کی نہ کسی نے ابتدا دیکھی نہ کسی نے انتہا دیکھی۔ ہاں میاں صاحب نے کہہ دیا دریا۔ آپ فرماتے ہیں رحمت دا دریا الہی ہر دم وغدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشی مینوں کام بن جاندہ میرا۔ ایک ہے عالم، علماء بیٹھے ہیں، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اسی کے وزن پر ہے عارف۔ عالم جاننے والا، عارف پہچاننے والا۔ پہچاننے والے تھے، پتا تھا اگر اللہ کے دریا رحمت میں سے قطرہ مل گیا تو محمد بخش کے قیامت تک آنے والی نسلیں بھی پار ہو جائیں گی۔ قربان جاؤں وہاں ایک قطرہ مانگا جا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور کا شانہ مبارک سے اس طرح جلوہ گر ہوئے، روح انور پر بڑے زیادہ خوشی کے آثار تھے۔ کہتے جب محبوب کو اتنا خوش دیکھا تو عرض کی آقا کریم آپ اتنے خوش کیوں ہیں؟ فرمایا اے ابو ہریرہ ابھی جبرائیل امین علیہ السلام خدا کا سلام اور پیغام لے کر آئے تھے، سلام کے بعد پیغام یہ آیا ہے محمد بخش قطرہ مانگے گا۔ اے میرے محبوب جو آپ کی ذات پر ایک بار درود پڑے گا میں 10 رحمتیں دوں گا۔ کہاں قطرہ کہاں 10 رحمتیں حضرت۔ اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے، اس کے نامہ اعمال میں سے 10 گناہوں کو کاٹ دیا جائے گا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ میرے دوستو آج ہمارا قلبی اور روحانی رشتہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ نانا حضرت اس رشتے کو مضبوط کریں۔ قربان جاؤں آئے ہائے ہائے میرے سیدی حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالی علیہ، بندہ خدا کا ہوں امتی پیارے نبی کا ہوں، حسنین کا غلام ہوں خادم علی کا ہوں۔ آئے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہود و نصارہ کی کتنی بڑی سازش ہے، ان کو حضور سے دور کر دو یہ ختم ہو جائیں گے۔ میں نے پڑھا کتابوں میں، آپ نے بھی علماء سے سنا، فاتح خیبر، وہ خیبر کا دروازہ جس کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکھیڑ کر ڈھال بنا لیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب جنگ ختم ہو گئی نا تو وہ دروازہ جس کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دستے مبارک سے ڈھال بنا لیا تھا، 40 صحابہ پکڑ کر ہلا بھی نہیں سکے۔ وقت بیت گیا، حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول بنے، پھر حضرت سیدنا امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ خلافت کو مدینہ طیبہ سے کوفہ لے گئے۔ وہاں میں نے پڑھا کہ حضرت کی خدمت میں 2 بزرگ تابعی ٹھہرے، وہ حاضر ہوئے۔
تو اس وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوں کی روٹی کا ایک خشک نوالا تناول کر رہے تھے. تو کوئی رنگ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مولا علی مشکل کشا کا. تو لکھتے ہیں کتابوں میں کہ وہ نوالا چباتے ہوئے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، مشکل ہو رہی تھی تھوڑی چباتے ہوئے. وہ تابعی جنہوں نے سن رکھا تھا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درہ خیبر کو اکھیڑ کر ایک ہاتھ سے ڈھال بنا لیا تھا، اور یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوں کی روٹی کا خشک نوالا بھی مشکل سے چبایا جا رہا ہے، کیونکہ منافق نہیں تھے، ماننے والے تھے، بات اندر نہیں رکھی، بارگاہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پیش کر دی. یا علی یہ کیا رنگ ہے، وہ کیا رنگ ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا سنو، یہاں جوں کی روٹی چباتے ہوئے علی کی اپنی طاقت لگ رہی ہے، ارے جب میں نے درہ خیبر اکھیڑ کر ایک ہاتھ سے ڈھال بنا لی تھی، ارے وہ نگاہ مصطفیٰ کی طاقت تھی. میرے دوستو یہی سازش ہے کہ آج ان کو حضور سے دور کر دو، جب یہ حضور سے دور ہو جائیں گے پھر یہ کچھ بھی نہیں رہیں گے. الحمدللہ آج سیالکوٹ کی جس علمی شخصیت کے علم کو ہم خراج تحسین پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ بھی اسی خانقاہ سے تعلق رکھتے ہیں. الحمدللہ فیض رسول خادمی مدہ ذلہ العالی بیٹھے ہیں، یہ بھی خادمی ہیں. آج خادمی رنگ غالب ہے، اور میں اگر حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالی کی بات نہ سناؤں تو یہ اپنے پیر خانے سے وفا نہیں ہوگی. ہاں حضرت خشخش جتنا قدر نہ میرا، میرے صاحب نو بڑے آئیاں. اگر صاحب کا تذکرہ نہ کروں تو یہ بے وفائی ہوگی، اگر صاحب کا نام چھوڑ دوں تو یہ بے وفائی ہوگی. خشخش جتنا قدر نہ میرا، میرے صاحب نو بڑے آئیاں. میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیں. حضرت سلطان باہو کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں نارب عرش معلّہ اتے، نارب خانے کعبے ہوں، گنگا تیرتھ مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہوں، نارب علم کتابی لبا نا رب وچ محرابے ہوں. عرض کی یا باہو پھر ملا کیسے؟ فرماتے ہیں جددہ مرشد ملیا باہو چھٹے سب بدابے ہوں. نہ میں جوگی نہ میں جنگم، نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں پج مسیتی وڑیا، نہ تسبہ کھڑکایا ہوں. جو دم غافل سو دم کافر، مرشد اے فرمایا ہوں، جیوے کامل مرشد باہو جنہیں سونا رب ملایا ہوں. اگر ان کا نام نہ لوں تو حضور پھر بات نہیں بنے گی. اور میں نے یہ بات میرے سیدی قبلہ ڈاکٹر صاحب میرے مرشد بیٹھے ہیں، نہ آپ کی زبان سے سنی، نہ یہ بات میں نے حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی کی زبان سے سنی. میں لاہور تھا تو خادمی نسبت ہے ہماری، تو وہاں ایک جلالی عالم جن کا تعلق بھکی شریف سے ہے، انہوں نے مجھے یہ بات سنائی بعد میں. تو الحمدللہ وہ کہنے لگے اگر کہیں کو معاملہ ہو تو میں ثبوت کے طور پر موجود ہوں. میرے سیدی حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے بابا جی الجنس یمیل الی الجنس، جنس جنس نہ میل کھاندی. کاں کاواں چ بہن دینے تے کبوتر کبوتراں چ بہن دینے. کبھی کوا کبوتروں میں نہیں بیٹھے گا، کبھی کبوتر کووں میں نہیں بیٹھے گا. جنس جنس سے میل کھاتی ہے. تو ظاہر ہے پھر ولیوں کی محبت بھی ولیوں سے ہوگی. حضرت پیر سید جلال الدین مشہدی رحمت اللہ تعالی حافظ الحدیث بہت نام کمایا. اب کیونکہ وقت بس میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں اپنی، تو اگر تھوڑا ادھر نکلوں گا تو وقت اور ہو جائے گا. الحمدللہ علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں، سب ان کی روحانی شان سے بھی آگاہ ہیں، ان کی علمی شان سے بھی آگاہ ہیں. دیکھیں نا جن کے مرید اور شاگرد ڈاکٹر آصف اشرف جلالی ہوں تو پھر خود دیکھنے پیر کیا ہوگا. وہ مجھے فرمانے لگے کہ حسب معمول جب کبھی آپ سیالکوٹ تشریف لایا کرتے تو حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالی سے ملے بغیر نہیں جایا کرتے تھے. محبت تھی دونوں اللہ کے ولیوں. آپ فرماتے حسب معمول قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، دونوں اللہ کے ولی بیٹھے تھے، معرفت پر گفتگو جاری تھی. گاڑی جانے کا وقت آ گیا. فرماتے اس وقت صرف 2 گاڑیاں جایا کرتی تھی. قبلہ شاہ صاحب اٹھ کھڑے ہوئے، حکیم صاحب بھی اٹھ کھڑے ہوئے آل رسول کے ادب میں. شاہ صاحب فرمانے لگے لو کیم یہ سی ان چلے ہیں. تو کیونکہ اگر کوئی اور ہوتا تو حکم لگتا، لیکن وہاں تو آل رسول ہے. اور آپ خود میں نے شعر بھی سنایا. آپ فرماتے ہیں بندہ خدا کا ہوں، امتی پیارے نبی کا ہوں، حسنین کا غلام ہوں، خادم علی کا ہوں. اب خود تصور کریں پھر اہل بیت کا کتنا ادب ہوگا. عرضی پیش کی گئی شاہ جی اج میرا دل کردا ہے تسی اج رات میرے کول رہو. بادشاہ لوگ ہیں بڑے. فرمانے لگے کہ جی جدو کتے آواں گے نا تو ضرور رواں گے، اج سانو جان دے. پتہ نہیں کیا رنگ تھا. آپ نے پھر دوسری بار عرضی پیش کی. شاہ جی وہ
انہوں نے عذر یہ پیش کیا کہ میں نے جا کر بچوں کو اسباق پڑھانے، دورہ پڑھانا ہے. تو پھر آپ دوسری بار کہنے لگے شاہ جی آج کوئی سانو پڑھا دے. ہائے ہائے ہاں عاجزی ہے نا حضرت. چوڑیاں والیاں ناز وہاون تے دور نکالیاں جاون. وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. حضرت بڑا بچی ہو تکبر. چوڑیاں والیاں ناز وہاون دور نکالیاں جاون. کٹے پریاں عجز وہاون قرب حضوری پاون. عاجزی تھی اللہ کے ولی کی. وہ شاہ جی کو آج سانو پڑھا دے. کرانے لگے آپ تو خود عارف وقت ہے، میں آپ کو کیا پڑھاؤں. پھر تیسری عرضی ڈالی گئی. وہ شاہ جی جڑا کل سبق رہ جائے گا نا وہ پرسوں جا کے 2 دن دا کٹھا پڑھا لی. لیکن موج تھی. فرمانے لگے نہیں کی نہیں پھر سے. اب وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ قبلہ شاہ سب تشریف لے گئے. ٹانگوں کا دور تھا. حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالیٰ لے کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے. آنکھیں بند کر لیں. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق. تھوڑی دیر بیتی تو قبلہ شاہ صاحب واپس تشریف لے آئے. اٹھے، استقبال کیا ان کا، بٹھایا. پوچھا شاہ جی گئے نہیں؟ یہ بتانے لگا ہوں جو حضور کے وفادار ہوتے ہیں پھر کیا رنگ بنتا ہے. پوچھتے ہیں شاہ جی گئے نہیں؟ کہنے لگے کیم جی ٹانگے تے جا کے بیٹھا ہوا، ٹانگا ٹرے آئے. چنگی بھلی دھوپ سی، پتہ نہیں کتوں بدل آیا تے چھما چھم وسن لگ پے. ساتھ تیز ہوا ہے، موسم سردی کا ہے، اڈا دور ہے. میں نے کہا کہیں یہ نہ ہو بھیگ جاؤں، بخار آئے، بچوں کا ایک دن بچاتے بچاتے کئی دن ضائع ہو جائیں. تے میں واپس آ گئے تے اج رات تہاڈے کول ہی رواں گا. تو حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرمانے لگے شاہ جی تانوں 3 واری عرضی پیش کی، تسی نہیں منے، اپنی یار نو 1 واری کیا مان گیا. ہائے ہائے. پھر یہاں علامہ محمد اقبال لکھتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم، اینج نہیں حضرت، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، وما علینا الا البلاغ المبین.